حدیث نمبر 1967۔ حضرت عبداللہ بن زید مازانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور بارش کے لیے دعا مانگی اور قبلہ رخ ہو کر چادر کو الٹایا۔ حدیث نمبر 1968۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، بارش کے لیے دعا کی، قبلہ رخ ہو کر چادر کو الٹایا اور 2 رکعتیں پڑھی۔ حدیث نمبر 1969۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور بارش کے لیے دعا فرمائی، اور جب آپ نے دعا مانگنے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر چادر کو الٹایا۔ حدیث نمبر 1970۔ حضرت عباد بن تمیم مازانی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں اور وہ صحابی تھے، اور وہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور بارش کے لیے دعا مانگنے لگے۔ آپ نے لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ رخ ہوتے ہوئے دعا مانگی اور اپنی چادر کو الٹایا، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ حدیث نمبر 1971۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ حدیث نمبر 1972۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا مانگتے ہوئے ہتھیلیوں کی پیٹھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 1973۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کے علاوہ کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس دعا میں اس قدر ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ حدیث نمبر 1974۔ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1975۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن دارالقصنع کی جانب والے دروازے سے مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مال ہلاک ہو گئے اور راستے ٹوٹ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں آسمان میں کوئی بادل یا بادل کا ٹکڑا دکھائی نہ دیتا تھا، اور ہمارے اور صلاح پہاڑ کے درمیان کوئی گھر اور حویلی نہ تھی، بس اس کے پیچھے سے وہاں کی شکل کا بادل آیا، حتیٰ کہ جب وہ آسمان کے درمیان بادل پھیل گیا، پھر بارش برسنے لگی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ہفتہ سورج نہ دیکھا، پھر آنے والے جمعہ کے دن وہ شخص اسی دروازے سے آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ وہ سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گئے اور راستے ٹوٹ گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ ہم سے اس بارش کو روک دے۔ راوی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، پھر یوں دعا کی، یا اللہ ہمارے ارد گرد ہو، ہمارے اوپر نہ ہو، یا اللہ ٹیلوں پر، بلندیوں پر، ندیوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بارش فوراً بند ہو گئی اور ہم دھوپ میں باہر آئے۔ حضرت شریک فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا یہ وہی پہلا آدمی تھا؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ حدیث نمبر 1976۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عہد رسالت میں لوگ قحط کا شکار ہوئے تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک اور بچے بھوکے ہو گئے۔ آگے پہلے حدیث کی طرح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے ارد گرد ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ فرماتے ہیں آپ جدھر اشارہ فرماتے وہاں سے بادل چھٹ جاتے، حتیٰ کہ میں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا، وہ گڑھے کی طرح ہو گیا اور وادی کنات 1 مہینے تک بہتی رہی، اور باہر سے جو بھی آیا اس نے زیادہ بارش کی خوشخبری سنائی۔ حدیث نمبر 1977۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگوں نے کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش بند ہو گئی، درخت سرخ ہو گئے اور جانور ہلاک ہو گئے۔ آگے پہلی حدیث کی طرح ہے۔ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے چاروں طرف بارش ہوتی رہی اور مدینہ طیبہ میں ایک قطرہ بھی نہ ہوئی، اور وہ ایک دائرہ کی طرح کھلا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 1978۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت پہلے کی طرح ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو جوڑ دیا اور ہم ٹھہر گئے، حتیٰ کہ میں نے بہادر آدمی کو دیکھا کہ وہ بھی گھر جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ حدیث نمبر 1979۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک اعرابی بارگاہ نبی میں حاضر ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف فرما تھے۔ آگے اسی طرح ہے، البتہ یہ اضافہ ہے کہ میں نے بادلوں کو دیکھا، اس طرح پھٹے ہوئے دیکھا جیسے کپڑوں کو لپیٹ دیا جائے۔ حدیث نمبر 1980۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب بارش ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتار دیا حتیٰ کہ آپ پر بارش ہوئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ یہ ابھی ابھی اپنے رب ذوالجلال سے آئی ہے۔